متحدہ عرب امارات کی توسیع پسندانہ اور جارحانہ پالیسیوں سے تنگ آئی یمن کے عوام نے UAE کے صدر کی تصاویر کو مختلف عمارتوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یمنی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی حمایت یافتہ ہزار مواد قبائل کے اتحاد کے قریبی ذرائع نے غیل بن یمین اور غیل بن وزیر نامی دو شہروں کے متعدد مورچوں سے متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل کے دستبردار ہونے کی خبر دی۔ ذرائع کے مطابق عبوری کونسل کی فورسز کا ان علاقوں سے انخلا ہزار موت میں حالیہ میدانی کشیدگی کے بعد انجام پایا ہے، جس میں کئی فوجی اڈوں اور مورچوں کو چھوڑنا شامل ہے۔ انخلا کرنے والے UAE کے حمایت یافتہ عناصر کی تعداد، خالی کی گئی پوزیشنوں کی نوعیت اور اس دستبرداری کی صحیح وجوہات کے بارے میں ابھی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ یہ دستبرداری سعودی عرب کی جانب سے دھمکیوں اور ڈیڈ لائن کے بعد عمل میں آئی ہے، جس میں جنوبی یمن میں زیر قبضہ علاقوں سے عبوری کونسل کی فورسز کے فوری اور پرامن انخلا کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ یمن کے جنوبی علاقوں اور وہاں موجود قدرتی ذخائر پر قبضہ جمانے کی خواہش دو عرب ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ایک بار پھر آمنے سامنے لے آئی ہے، جو اب تک کئی خونی جھڑپوں کا باعث بھی بن چکی ہے۔ غاصب اسرائیل نے سال 2025 میں امریکی حمایت کے سائے میں خطے کے 6 ممالک پر 10,000 سے زائد بار براہ راست حملے کیے ہیں۔ فوجی کارروائیوں کی آزادانہ تحقیقات کرنے والے عالمی ادارے آرم کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ انڈیکس نے 1 جنوری 2025 سے 5 دسمبر 2025 تک کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق غاصب اسرائیل نے خطے میں مختلف ملکوں کی حدود میں مجموعی طور پر 10,631 جارحانہ فوجی کارروائیاں کیں۔ غاصب اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کا نشانہ بننے والے ممالک میں فلسطینی، ایران، لبنان، قطر، شام اور یمن شامل ہیں۔ صہیونی حکومت نے ان کے علاوہ تنزانیہ اور یونان کی سمندری حدود میں بھی حملے کیے۔ صہیونی حملوں کا سب سے زیادہ سامنا غزہ کی عوام کو کرنا پڑا، جس میں اس سال 25,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 62,000 کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ملاقات بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہوئی۔ ذرائع نے لکھا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر کی غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی آخری رسومات کے موقع پر ہاتھ ملایا اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی کیا۔ واضح رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان انتہائی درجے کی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، جو بعد میں فوجی تصادم کی شکل بھی اختیار کر گئی۔ اس واقعے کے بعد یہ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی کسی بھی سطح پر ہونے والی پہلی ملاقات مانی جا رہی ہے۔ یہ ملاقات اس لیے بھی سرخیوں میں آئی ہے کہ دونوں ممالک کے مابین زبانی حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر جاری بیان میں آپریشن سندور پر ٹرمپ اور چین کے ثالثی دعووں کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر جاری بیان میں آپریشن سندور پر ٹرمپ اور چین کے ثالثی دعووں کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے وضاحت مانگی اور کہا کہ قومی سلامتی جیسے معاملے پر عوام کو سچ جاننے کا حق ہے۔ کانگریسی سینئر رہنما نے آپریشن سندور کو اچانک روکنے سے متعلق بین الاقوامی دعووں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے وضاحت طلب کی۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ طویل عرصے سے مختلف فارمز پر کم از کم 65 مرتبہ اور 7 ممالک میں یہ دعویٰ دہرا چکے ہیں کہ انہوں نے 10 مئی 2025 کو ذاتی مداخلت کے ذریعے آپریشن سندور رکوا دیا، مگر اس پر وزیر اعظم کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی ثالثی کا دعویٰ سامنے آیا ہے، جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ان کے بقول ایسے میں جب چین پاکستان کے ساتھ واضح طور پر ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چینی ثالثی کا دعویٰ نہایت تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا کے ساتھ ایک ورچوئل اجلاس کا انعقاد کیا اور دونوں فریق نے علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد صادق خان نے کہا کہ انہوں نے آج ورچوئل طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے
ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا محمد رضا بہرامی سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے اہم خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے خصوصی ایلچی نے مزید کہا کہ جناب بہرامی حال ہی میں افغانستان کے دورے سے واپس آئے ہیں، جہاں انہوں نے ان اہم مسائل پر بات چیت کی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے اپنے مشترکہ بیان میں غزہ کی المناک صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وہاں مصائب و آلام کے شکار فلسطینیوں کے لیے لازمی امداد کی فوری ترسیل کا مطالبہ دہرایا۔ پاکستان کی سابق سفارتکار اور سینئر سیاسی مبصر ملیحہ لودھی نے غزہ میں کسی بھی قسم کی فوج بھیجنے کے خطرناک نتائج کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مبہم امن منصوبے کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل نمائندہ ملیحہ لودھی نے ایک یادداشت میں غزہ کے لیے امریکی امن منصوبے کے خد و خال اور غزہ میں فوج بھیجنے سے پاکستان کی دست برداری کی ضرورت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کے تحت بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کے لیے پاکستانی فوج بھیجے جانے کے حوالے سے سوالات اور شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر نے کہا کہ واشنگٹن اور تل ابیب کی جانب سے فلسطینی مزاحمتی قوتوں کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں کی وجہ سے بہت سے ممالک اپنی فوج بھیجنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ ملیحہ لودھی نے خبردار کیا کہ پاکستانی عوام کے نظریات کے منافی اور ملک کے اصولی اور دیرینہ موقف کے خلاف کوئی بھی فیصلہ خطرناک نتائج کا حامل ہوگا اور ملک کے اندر شدید رد عمل کا باعث بنے گا۔ ہندوستان کی دفاعی تحقیقی تنظیم DRDO نے آج ایک بعد دیگرے 2 میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ہندوستان کی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے آج اڈیشہ کے ساحل سے ایک ہی لانچر سے 2 میزائلوں کا کامیابی سے سالو لانچ کیا۔ ہندوستانی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک کے بعد ایک میزائلوں کو کامیاب تجربے پر کہا کہ میزائلوں کے سالو لانچ کی کامیاب تکمیل نے ان پر بھروسہ قائم کیا ہے۔ یہ میزائل مختلف اہداف کے خلاف متعدد قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مربوط ٹیسٹ رینج چاندی پور کے ذریعے تعینات ٹریکنگ سینسرز کے ذریعے تصدیق کے مطابق دونوں میزائلوں نے پرواز کے تمام مقاصد مکمل کر لیے۔ افغانستان پر حکم فرما طالبان حکومت نے اپنے ملک سے متعلق اہم تاریخی اور سیاسی کتب پر پابندی عائد کر دی ہے۔ افغانستان اینالسٹ نیٹ ورک کے مطابق طالبان نے یونیورسٹی کے 670 سے زائد نصابی اور سینکڑوں عوامی کتب پر پابندی لگا دی۔ افغان میڈیا ذرائع کے مطابق سینکڑوں کتب ممنوع قرار دے دی گئیں اور تعلیمی و فکری آزادی مخدوش کر دی گئیں۔ خواتین اور ایرانی مصنفین کی کتب بھی ممنوع فہرست میں شامل ہیں۔ دوسری جانب یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں 60% لڑکیوں سمیت 21,30,000 سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کی 2.2 ملین نوجوان خواتین ثانوی تعلیم سے محروم ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، اس لیے ایران بھی اس پر کوئی حملہ نہ کرے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے اور اگر ایران نے شروع کیا تو پھر حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کشیدگی کے در پہ نہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایران بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے روس کے ذریعے یہ پیغام تہران کو ارسال کیا تھا۔ کچھ عرصے قبل روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ان سے درخواست کی کہ وہ تہران کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ کا خواہاں نہیں اور ایران بھی ایسا نہ کرے۔ قابل ذکر ہے کہ نیتن یاہو بالعموم اپنی شکست اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایران کے سلسلے میں جارحانہ بیانات دیتا رہتا ہے، تاہم اس کے مذکورہ اعتراف سے تل ابیب کی حالیہ دھمکیوں کی قلعی کھل گئی ہے۔ ایران اور روس کے مشترکہ ورکنگ گروپ اجلاس میں اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشتوں پر مؤثر اور تیز تر عمل درآمد پر تاکید کی گئی ہے۔ ایران اور روس کے مشترکہ توانائی ورکنگ گروپ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس کی مشترکہ صدارت ایران کے نائب وزیر تیل سید علی محمد موسوی اور روس کے نائب وزیر توانائی رومان ماشوون نے کی۔ اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان توانائی کے شعبے میں جاری مشترکہ منصوبوں، تعاون کی مجموعی صورتحال
اور مستقبل کے لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کے تحت طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر ہونے والی پیش رفت کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے تکنیکی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ متعلقہ اداروں اور کمپنیوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے ذریعے معاہدوں پر عمل درآمد کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں معاہدوں پر عمل درآمد میں درپیش ممکنہ رکاوٹوں اور انہیں دو طرفہ تعاون کے دائرے میں حل کرنے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے پارلیمانی امور اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایاز صادق نے پارلیمانی رابطوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا اور دونوں ممالک کی مقننہ میں پاکستان بنگلہ دیش دوستی گروپس کے قیام کی تجویز پیش کی۔ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا کہ پاکستان کو دوسرا گھر تصور کیا جانا چاہیے اور اس بات پر زور دیا کہ اعلیٰ سطح کے رابطوں سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد اس کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے آج سے ملک بھر میں شروع ہونے والے عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ عازمین حج کو تربیتی پروگرام کی تفصیل سے موبائل ایپ پاک حج 2026 اور SMS کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تفصیل وزارت کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ حج تربیتی پروگرام اگلے ماہ تک مرحلہ وار جاری رہے گا۔ عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اصل شناختی کارڈ اور حج درخواست کی کمپیوٹرائزڈ رسید اپنے ساتھ رکھیں۔ ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ فریقی کرکٹ سیریز میں پاکستان اپنا اگلا میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب اور اسلام آباد میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 10 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 16، کوئٹہ 0، گلگت 6، مری 1 اور مظفر آباد 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور جموں میں مطلع ابرآلود رہنے، وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 10، لیہ -9، اننت ناگ 0، جبکہ شوپیاں اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔